بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آرٹیکل 27 کی بات کریں گے کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ اس میں ریلیونٹ فیکٹ کون کون سے ہیں اور ان کا پرپز کیا ہے۔ اس میں ریڈنگ میں کرنے لگا ہوں، فیکٹس شوئنگ ایگزسٹنس آف اسٹیٹ آف مائنڈ، ایسے فیکٹس which pertain to the existence of state of mind۔ اسٹیٹ آف مائنڈ کے اس مائنڈ کی حالت کیسی ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے۔ آگے ہے آر آف باڈی، یا اسٹیٹ آف باڈی کا کیا پوزیشن ہے، وٹ دا باڈی از سیئنگ، وٹ از دا لینگویج آف دا باڈی۔ اور باڈیلی فیلنگز، یا باڈی کی فیلنگ کیسی ہے۔ اسٹیٹ آف مائنڈ اور اسٹیٹ آف باڈی اور فیلنگ آف دا باڈی کو یہ کریں گے، جو چیزیں کریں وہ ہوتی ہیں ریلیونٹ فیکٹ انڈر آرٹیکل 27۔ آگے پھر اس کو پڑھنے لگا ہوں، فیکٹس شوئنگ دا ایگزسٹنس آف اینی اسٹیٹ آف مائنڈ، کہ جو بھی آپ کی اسٹیٹ مائنڈ کی اسٹیٹ ہے وہ کیسا مائنڈ ہے، کیا سوچ رہا ہے، اس کی جو ایگزسٹنس کے متعلق بات کرے کہ کیا واقعی اس کے مائنڈ کی حالت کیسے ہے، وہ فیکٹ جو پرٹین کو اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف اسٹیٹ آف مائنڈ۔ اور آگے اس نے تعریف کر دی ہے اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ کی، اسی میں وہ اسٹیٹ آف مائنڈ کیا کیا ہو سکتی ہے، سچ ایز انٹینشن اینڈ نالج۔ اب پتہ چلا میں نے انٹینشن اور نالج پہ کیوں کیا۔ وہ آپ کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ فیکٹ وچ از ناؤ ٹاکنگ وچ از کنسیڈرنگ اباؤٹ دی ایگزسٹنٹ آف اسٹیٹ آف مائنڈ۔ وہ اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل دی نالج، دی انٹینشن، گڈ فیتھ، نیگلیجنس، ریشنس، ill will اور گڈ ول ٹوورڈز اینی پرٹیکولر پرسن، کہ وہ جو ایک خاص آدمی ہے اس کے متعلق اس کی سوچ کیا ہے، اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، اس کے مائنڈ میں کیا بھرا ہوا ہے، اس کا مائنڈ کیا سوچ رہا ہے، وہ اسٹیٹ آف مائنڈ کے متعلق کیا کیا چیز ہوگی مائنڈ میں، وہ اس میں انٹینشن ہوگی، اس میں نالج ہوگا، اس میں گڈ فیتھ ہوگا، اس میں نیگلیجنس ہوگی، اور اس میں ریشنس ہوگی، اس میں ill will ہوگی اور گڈ ول ہوگی۔ یہ ہے اس دماغ کی حالت جس کے متعلق یہ کرے گا، اور یہ ساری چیزیں جو سوچے گی اس کو ہم کہیں گے کہ ریلیونٹ فیکٹ وچ پرٹین ٹو دی اسٹیٹ آف مائنڈ۔ اور کلیئر آگے پھر اور ہے کہ اس کی جو یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، فلاں بندے کے متعلق کیا سوچ ہے اس کی، وہ اس کو میں آپ کے تھوڑا سا اور کلیئر کروں گا کہ وہ اس کے متعلق اس کی انٹینشن کیا ہے، اس کے متعلق اس کا نالج کیا ہے، اس کے متعلق اس کی گڈ فیتھ ہے، یا اس میں کوئی نیگلیجنس ہے، یا اس میں کوئی ریشنس ہے، یا اس میں ill will ہے یا گڈ ول ہے، اس بندے کے متعلق اس کے کیا خیالات کیا ہے۔ تو آگے ہے کہ اس بندے کے متعلق کا کیا خیال ہے، ریلیونٹ وین دی ایگزسٹنس آف اینی اسٹیٹ آف باڈی اور باڈیلی فیلنگ آر ریلیونٹ۔ اب اس کی پرٹیکولر پرس کے مذاق وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی باڈی کی جو اسٹیٹ ہے یا اس کی باڈیلی فیلنگ کیسے ہے۔ باڈی لینگویج بھی ہے نا، باڈیلی فیلنگ، جب کسی کو خوشی ہو تو وہ باڈی اس کا رسپانس دیتی ہے، کہتے ہیں نا یہ اس کے روم سے لڈو پھوٹ رہے تھے خوشی میں، اور پھر کہتے ہیں نہیں جی اس کے روم سے مایوسی تھی، ہی واز فیلنگ گلومی، تو وہ باڈی فیلنگ ہوں گی، وہ از فیلنگ۔ جب گرم پانی گرے تو ہاؤ دا باڈی ریئیکٹس، جب ٹھنڈا پانی گرے تو ہاؤ دا باڈی ریئیکٹس، جب کسی خوشی کے موقع پہ کوئی ناچ گرا ہو کسی بیٹے کی شادی پہ تو وہ ہاؤ دا باڈی از ریئیکٹنگ، اور جب کسی کی وفات ہو جائے ہاؤ دا باڈی از ریئیکٹنگ۔ اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ بھی ہو جائے گی اور اسٹیٹ آف باڈی بھی ہو جائے گی، یہ دونوں میں فرق ہے، باڈی کی فیلنگ اور باڈی کی حالت۔ کہ جب کسی کو مردگی چھائی ہو تو وہ باڈی ایسے ہوتی ہے جیسے یہ اسپرٹ لیس ہے، اور جب خوشی ہو تو پھر کمزور بھی آدمی ایسے آتا ہے کہ جیسے میں درختوں پہ چھلانگیں لگا رہا ہوں۔ تو یہ ہے، اس میں آ گئی نہیں سائیکالوجی بھی، اب فلاسفی بھی آ گئی۔ تو یہ ہے ایگزسٹنٹ آف سچ اسٹیٹ آف مائنڈ اور باڈیلی فیلنگ ان سچ آر ریلیونٹ، تو وہ ساری چیزیں ریلیونٹ ہوگی۔ اب اسی تناظر میں میں ون بائی ون یہ پہلے بتاؤں گا کہ what is knowledge and what is intention۔
knowledge deals about the certainty of a thing. It don't believe in the probabilities. یہ اغلب باتیں نہیں مانتا, یہ کہتا ہے نہیں میں سرٹن ہونا چاہیے. اگر نالج بھی پرابیبلٹی ہو تو پھر تو وہ نالج ہی نہ ہوا. ہم اسی لیے اس دنیا میں یہ کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں کہ وی ڈونٹ بلیو ان پرابیبلٹیز, وی بلیو ان سرٹنٹی کہ یہ اب جو یہ جو تو جب تک کوئی نالج پرابیبلٹی کی اسٹیج پہ ہو دیٹ کین ناٹ بی ٹرمڈ ایز اے نالج. نالج از آلویز certain which deals with the certainty and not the probabilities. اور دوسری اس میں صرف یہ ہے کہ it is always subjective. It may be objective but generally it is subjective because the knowledge vary from man to man. تو ایک بات یہ ہو گئی. اور دوسری اس کی صرف یہ ہے نالج کی, کیونکہ پہلی جو بات اس میں آرٹیکل میں ہے that pertain to the intention and knowledge. نالج اور انٹینشن میں it's a very thin line. It's a very invisible line. But there is a difference. The line of demarcation between intention and knowledge is very thin. It is not, I can't say that it's invisible, but it is enshrouded in mystery, but it's a very, very thin line. And we have to put a certain caution to draw a line between intention and knowledge. تو اس میں پہلی جو بات knowledge ہے, knowledge is contrast with the intention. یہ جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کے تھوڑا سا اس کے اپوزٹ ہے. It is in contrast with the intention. اس کو اگر میں کہوں کہ یہ پراپرلی کیا ہے, یہ جو نالج ہے it signifies the state of mental realization. یہ دماغ کے احساسات کے متعلق بات کرتا ہے. It is the state of mental realization. The word which have been used کہ یہ دماغی احساسات کا مطلب ہے کہ دماغ کیا محسوس کر رہا ہے, جو آپ کی مینٹل احساسات ہیں وہ کیسے ہیں, وہ کیسے ہیں وہ احساسات in which the mind is passive. اس میں مائنڈ کی جو حالت ہے نا ان کے احساسات کو وصول کرنے کی, وہ بڑی پیسو ہے, وہ ایکٹیو نہیں ہے, وہ بڑی سپائن ہے. سپائن اور پیسو ایک ہی چیز ہے, اس میں وہ ایکٹیو نہیں ہے. وہ جو بھی وصول کر رہا ہے, جو بھی اس کو ریسیو ہو رہی ہیں اس مائنڈ کو, وہ اباؤٹ سرٹن آئیڈیاز یا امپریشن جو بھی اس کے ذہن میں آ رہے ہیں, وہ اس میں وہ اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے دیٹ شیل بی پیسو ون. جو بھی اس کو ریئلائزیشن کر رہا ہے, اس کے احساسات ہیں جو بنائے دماغ کے یا مائنڈ کے, کس وقت جب وہ سرٹن آئیڈیاز اور امپریشن کو وہ ریسیو کر رہا ہے, تو اس وقت ایٹ دی ٹائم آف ریسیپشن اس کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے نالج کے سلسلے میں, وہ بڑا پیسو ہوگا. دوسری چیز ہوگی کہ ان کیس آف نالج یہ بیئر اسٹیٹ آف کانشیس اویئرنیس ہوگی. اس میں بیئر جیسے ہمارے بیئر ایکٹ نہیں ہوتے کہ جس میں کمنٹری نہیں ہوتی, جس میں ڈیپ اپریسیشن نہیں ہوتی, جس میں پوری کے پورا اس کو ایلوسیڈیشن نہیں ہوتی کہ کون سا نظریہ بن رہا ہے, بیئر ریڈنگ. تو اس میں اس کا بیئر کانشیس اویئرنیس ہوتی ہے نالج میں کہ کانشیس ہے, کچھ ہے, سم تھنگ از پاسنگ بیفور می, کچھ آئیڈیاز ہے, کوئی امپریشنز ہے جی آف سرٹن فیکٹس کی. تو دوسری اس میں کیا ہو گیا اس میں نالج میں, اس میں کانشیس اویئرنیس ہوگی بٹ اٹ شیل بی اے ویری بیئر اسٹیٹ آف کانشیس اویئرنیس. آگے جی جس میں پہلے میں نے کہا کہ اس میں وہ سپائن ایٹیچیوڈ ہوگا, اس کا ان ایکٹیو ہوگا, صرف وہ اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور اس کا وہ کانشیس اویئرنیس ہے کہ کچھ ہے, سم تھنگ از دیئر. اب ان کیس آف انٹینشن کیا ہوگا, اس میں ایٹیچیوڈ وہ ہے وہ ایکٹیو ہوگا. اب اس میں پیسو نہیں ہوگا. انٹینشن کے وقت اس کا برا ایکٹیو ایٹیچیوڈ ہوگا. کانشیس اسٹیٹ ان وچ دا مینٹل فیکلٹی جو آپ کے دماغ کی جو فیکلٹیز ہیں وہ اس حد تک اراؤز ہو گئی ہیں, اس حد تک اٹھی ہے, اس حد تک جاگ چکی ہیں کہ وہ دے آر نو سو ایکسٹریملی ایکٹیو. نو دے آر ناٹ سمپلی ایٹ دی اسٹیج آف دی اویئرنیس ایز پر دی نالج. اب وہ اس کی جو مینٹل فیکلٹیز ہیں وہ اس نے دے ہیو ٹیکن دا پلیس آف ہائی لیول ایکٹیویٹیز.
اس کی جو مینٹل کی جو فیکلٹیز ہیں وہ دے بیکم مور ایکٹیو, دے آر ناؤ ناٹ پیسو. یہ ایک فرق ہو گیا. اور پھر انہوں نے کیا کیا ہے جب ایکٹیو ہو گئی ہیں وہ مینٹل فیکلٹیز, کہ اس نے سمن کیا ہے, اس نے کہا کہ بلاؤ وہ ساری وہ چیزیں فار دی پرپز کہ جس کے تحت ہم نے پہلے سے کوئی سوچ بچار کی ہوئی تھی, جس سے پہلے ہم نے کوئی ڈیزائن بنایا ہوا تھا, ہم نے پری میڈیٹیشن کی ہوئی تھی, ہم نے پری کنسلٹ کی ہوئی تھی. برین میں جب اراؤز ہوتا ہے کوئی چیز اور اس میں کنسنٹریٹ کر لیا اب, تو پھر کہتے ہیں اس کے عمل کرو, اب ایکشن لو اس پہ. اور ایکشن بھی اسپیسیفک جو پہلے ہم نے پری ڈیزائن کیا ہوا ہے, جو ہم نے پری کنسیو کیا ہوا, جس کو ہم نے پہلے سے سوچ بچار کی ہوئی ہے, وچ از پری میڈیٹیٹڈ, یہ لیگل ٹرم ہے. تو اس پہ اب عمل کرنے کا وقت ہو گیا ہے. اور جب وہ مینٹل سٹیٹ اس کانشیس ایسی ہو جائے وچ ٹیک پلیس آف دی ایکٹیویٹیز ٹو ایکٹ اپان دیٹ ڈیزائن, تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے کیا ہو گیا, یہ انٹینشن ہوگی. اور وہ بھی انٹینشن کو جیسے وہ کہتے ہیں جی پری کنسیو ہو, پری پرسیوز ہو, پرسیپشن یا کنسیپشن مین اس نے پہلے سے جو ہم نے سوچ بچار کی ہوئی ہے, جو ہم نے ڈیزائن بنایا ہوا ہے, جو پری کنسلٹ کیا ہوا ہے ٹو ڈو سرٹن ایکٹ, اس کے متعلق وہ جب مینٹل فیکلٹیز ہیں وہ اس میں دے ٹیک دا وے آف دی ایکٹیویٹیز ٹو ایکٹ اپان. دا ٹائم ہیز ناؤ ٹو ایکٹ اپان آف دوز تھنگس in which the mental faculties are stimulated. اس کو جب کہتے ہیں جی نو اٹ از اے پروڈکٹ ہاتھ کو عمل کو, اب لو بندوق لو, اب یہ کرو, اب یہ کرو, اب اس میں عمل کر دو. تو اس میں یہ بھی مینٹل کانشیس کنڈیشن ہوگی, بٹ اٹ از اے اسٹیج آف کنسنٹریشن. اٹ از ناٹ اونلی دا پیسو ایٹیچیوڈ, اٹ از اے ایکٹیو ایٹیچیوڈ. اور جب ایکٹیو ایٹیچیوڈ ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں دا انٹینشن ناؤ ہیو ٹیکن دا پلیس ٹو اے پرٹیکولر ٹو اسپیسیفائڈ ڈیزائن, جس کے متعلق ہم نے کام کرنا تھا. وہ مینٹل فیکلٹیز کہتی ہیں کہ اب اس پہ عمل کرنے کا وقت ہو گیا ہے, لہذا کنسنٹریٹ کرو اور اس پہ اب عمل کرو. وہ جو پہلے سے ہم نے کنسیو کیا ہوا ہے, جو پرسیو کیا ہوا ہے, اس پہ عمل کرو. اب نالج میں ایک اور بات ہے کہ نالج کے وقت جو مینٹل فیکلٹیز ہیں نا, اٹ مائٹ بی ڈسپرسڈ, وہ صرف پھیلی ہوئی ہو سکتی ہے ان کیس آف نالج, لیکن ان کیس آف انٹینشن اٹ شیل بی کنسنٹریٹڈ, اٹ مسٹ بی کنسنٹریٹڈ, اٹ مسٹ بی کنورجڈ, اٹ مسٹ بی میٹ آن اے ون پوائنٹ. اٹ ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے, اس میں 2 پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. اس میں ڈسپرس ہو سکتی ہے, اس میں کنسنٹریشن ہے, اور ایجنڈا بھی 1 پوائنٹ ہونا چاہیے. ایک پوائنٹ پہ ان کو ہونا چاہیے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ کر کے رہنا ہے پرٹیکولر پوائنٹ پہ. جو بھی ہم نے سوچا ہوا تھا اس کو اب ٹائم آف پروجیکشن آ گیا ہے, وی ہیو ٹو برنگ ان ٹو ایکشن اینڈ برنگ ان ٹو دی ایکسپیریمنٹ. وٹ ایور وی ہیو کنسیوڈ, نو اٹ مسٹ بی ایکٹڈ اپان. سو دس از دا ڈفرینس بٹوین نالج اینڈ انٹینشن. ہے کہ اے نے میرے باپ کو مارا ہوا ہے, مجھے علم ہے, اٹس اے نالج دیٹ بی ہیز کلڈ مائی فادر. اب میرے ذہن میں جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی اشتعال ہوتا ہے, میرے ذہن میں کچھ خیالات ابھرتے ہیں. اب میں سوچتا ہوں کہ نہیں, اب اس کو بھی میں نے قتل کرنا ہے, یا میں نے معاف کرنا ہے یا قتل کرنا ہے. یا میرے ذہن میں دا تھنگس آر گراؤلنگ ان ٹو مائی مائنڈ, وہ مجھے آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی. کبھی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو, یہ بندہ روز تو تمہارے سامنے سے گزرتا ہے. کبھی کہتا ہے نہیں, اس کو معاف کر دو, میں نے آئی ہیو لیفٹ دا میٹر ٹو آلمائٹی اللہ. یہ دونوں میری کنڈیشن ہے, مینٹل کنڈیشن, مینٹل فیکلٹیز کی. لیکن سوچ بچار کے بعد یا میں سوچ لوں گا کہ اس کو معاف کر دینا ہے, یا میں کہوں گا کہ آئی ہیو ریک دا وینجنس, اب میں نے اس کا بدلہ لینا ہی لینا ہے. اور جو ہی میں نے سوچنا ہے بدلہ لینا ہے, تو پھر آئی ول مینیج سرٹن گن. وہ پلاننگ جس طریقے سے میں نے بدلہ لینا ہے, اس کو کب مارنا ہے, کس وقت مارنا ہے, کس چیز سے مارنا ہے. تو وہ جو مینٹل فیکلٹیز ہے نا, جنہوں نے کہا کہ اس کو قتل کرنا ہے, اب اس سے کام نہیں کرنا. تو وہ جتنے میں بعد میں ڈیزائن لوں گا نا, جو مینز ٹو ٹیک دا آبجیکٹ, وہ جو میں طریقے اختیار کروں گا, گن لوں گا, چھپوں گا, بیٹھوں گا, وے لیڈ کروں گا, اس کا تھڑا وغیرہ دوں گا, وہ سارے طریقے ہیں. اکمپلشمنٹ آف انٹینشن میری وہی ہے کہ اس کو مارنا ہے. اب یہ تو میں مثال دے دی آپ. اور اس میں
اب چونکہ یہ پہلے بھی ہے نالج اور یہ وہ سبجیکٹو ہے. اب مجھے ہر بندے کو پتا ہے جی اس کا باپ مرا ہوا ہے، لیکن یہ ہوگا میرا سبجیکٹو. اس میں میرا ایٹیچیوڈ ابھی عمل کرنے کا جی چاہتا ہے، کبھی نہیں کرتا، وہ پیسو ہے. لیکن جب میں نے پورا مکمل کر لیا ہے کہ میں نے ایکٹیو آن کرنا ہے تو وہ ایکٹیو ہو جائے گا. تو یہ ہے اس میں فرق دونوں میں. دوسری بات کیا ہے جی اس میں، ایک تو نالج اور انٹینشن ہے. گڈ فیتھ ہے کہ آپ کا جو گلٹی انٹینشن نہیں ہے، آپ آلویز سوچ رہے ہیں کہ جو اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے اس کی سوچ کے باوجود وہ آپ سے کوئی غلط کام ہو جائے، کیونکہ ہم نے گلٹی انٹینشن کو سزا دینی ہوتی ہے. ہم نے کوئی بڑا بھی ڈیزائن ہو کسی کے دل میں میں نے فلاں بندے کو قتل کرنا ہے، لیکن میں جب تک اس پہ عمل نہیں کروں گا میں قابل مواخذہ نہیں ہوں گا. اور اگر کوئی گڈ فیتھ میں مثلا ایک شیر ہے یا درندہ ہے، وہ ایک بچے کو اٹھا کے جا کے لے جا رہا ہے، وہ لے کے جا رہا ہے، میرے پاس گن ہے، میں بچے کو بچانا چاہتا ہوں، اٹس مائی گڈ فیتھ. میں فائر کرتا ہوں اس درندے پہ، شیر پہ، کہ تاکہ بچہ بچ جائے، لیکن انفارچونیٹلی گولی بچے کو لگ جاتی ہے. تو اٹس آئی ڈڈ دیٹ ان اے گڈ فیتھ. مائی انٹینشن واز ٹو سیو دا کڈ. مائی انٹینشن واز ٹو کل دیٹ کیا اس کو کیا کو شیر کو، درندے کو، جی اس فروشیس اینیمل کو جو اس بچے کو مار رہا تھا. بٹ کیا ہوا، میں دریا پہ شکار کھیلنے جاتا ہوں، میں مرغابی کو فائر کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا اس جھاڑی میں کوئی بندہ بیٹھا ہے، مجھے نہیں پتا، اس کو گولی لگ جاتی ہے. تو آئی فائرڈ ود اے گڈ فیتھ ٹو ڈو سرٹن تھنگس. اس میں پھر اور چیزیں آ جاتی ہیں جو ابھی میں اور بیان کروں گا. اس میں یہ تو ہوگی گڈ فیتھ. اب اس میں آ جاتی ہے نیگلیجنس، کہ میں نے فائر اگر کیا مرغابی پہ تو آئی ہیو ٹیکن دا پریکاشنز آر ناٹ. مثلا ایک آدمی گلی میں بیٹھ کے ہی از ہولڈنگ اے ہیچٹ، کلاڑی ہے، لیکن کلاڑی اس کی پوری طرح فٹ نہیں ہے اس دستے میں، وہ کبھی کبھی اس سے فلائی آف ہو جاتی ہے. تو اس کو چیج ہے کہ اس کو پوری طرح وہ میک شور کرتا کہ یہ فلائی نہیں ہوگی. وہ پبلک پلیس میں لکڑیوں کو کاٹ رہا ہے، ادھر سے اسے پتہ ہے بندے بھی گزر رہے ہیں، وہ جو ہی کوئی بندہ گزرتا ہے وہ اسے مارتا ہے. دیٹ ہیچٹ جو اس کا آگے ویپن ہے وہ فلائی آف کرتا ہے، وہ بندے کو سر پہ لگتا ہے، وہ مر جاتا ہے. اب اس کا انٹینشن از ناٹ ٹو کل دیٹ مین، اس کا جو کام تھا وہ گڈ فیتھ میں تھا. اب اس میں نیگلیجنس آ گئی ہے، کیا اس کو تو پبلک پلیس پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور نمبر 2، اگر وہ کر رہا ہے تو ہی مسٹ ہیو ٹیکن آل دا پریکاشنس کہ یہ فلائی نہ کرے، نہ کسی کو لگے. وین دیر از ایوری پاسبلٹی اینڈ پرابیبلٹی کہ یہ فلائی کر رہی ہے، اس کے علم میں ہے، اور اگر اس کے علم میں ہے تو وہ کرمنل نیگلیجنس ہوگی. اور اگر اس کے علم میں نہیں ہے، وہ ٹیکن آل دا پریکاشنس، تو پھر وہ ایکسیڈنٹل ہو جائے گی. کرمنل نیگلیجنس، سمپل نیگلیجنس، یہ اس میں بڑا فرق ہے. کہ اگر اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ اکھڑ جاتی ہے تو اس کو پھر چاہیے تھا نا اس کی پریکاشن لیتا، اس کو صحیح طریقے سے فکس کرتا، پھر وہ پبلک پلیس پہ یہ کام نہ کرتا. اور اگر کرنا ہی ہے تو اس کو ہی مسٹ ہیو میک اٹ شیور کہ آئی ہیو ٹیکن آل دا پریکاشنس دیٹ اٹ شیل ناٹ بی فلائی آف. اس کے باوجود اگر وہ اکھڑ جاتی ہے تو اٹ شیل ناٹ بی اے کرمنل نیگلیجنس نار نیگلیجنس، اٹ شیل بی ایکسیڈنٹ بیانڈ دی اسکوپ آف دا ہیومن فیکلٹیز. یہ بھی ہوگی. واٹ از ریشنیس؟ ریشنیس از ایٹیٹیوڈ in which all the facts and all the incidents which you are seeing, suppose you are driving a car and it's a very thickly populated area where you are going, you must now take into consideration that there is every possibility a child may come for me, a man may be come for me, a crippled man may be come here, an old man may be passing through. Then you must have taken all the precautions, that you must not be rash. You must not be over speed. You must drive at the speed of the 10 kilometer, 20 kilometer, and if in spite of that, knowingly, you are driving the car at the 90, 100 speed, so then there is every possibility that a man will be hit because it's a thickly populated area. Then this is the rash attitude. اس کو کہتے ہیں ریش اینڈ نیگلیجنٹ ایٹیچیوڈ.
کہ ایک پبلک پلیس پہ جہاں بڑی آبادی ہے آپ 100 کی سپیڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دونوں کو ملا کے پڑے ریش اور نیگلیجنٹ کو، آپ کی بریک کا بھی پتہ ہے آپ کو فیل ہے، یہ آپ کی گاڑی بھی پرانی ہے، اس کی بریکیں بھی نہیں ٹھیک، تو اس میں آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے پبلک پلیس پہ۔ ہاں اگر آپ پریکاشن پوری لے رہے ہیں، آپ 10 یا 15 کلومیٹر کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں، پھر بھی کوئی بندہ آ جاتا ہے تو دیٹ از ناٹ دا ریش ایٹیچیوڈ، ایون اٹس ناٹ اے نیگلیجنٹ، اٹ شیل بی ایکسیڈنٹ۔ یہ بھی ہو گیا۔ آگے ہے جی کہ آئی ہیو نرسڈ اے گرج اگینسٹ اے پرسن ڈیو ٹو سرٹن ریزنس، مجھے ال ول ہے، ہاسٹیلٹی ہے، اینیمازٹی ڈیولپ میں نے کر لی ہے، مجھے نفرت ہو گئی اس سے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے مجھے میری پیٹھ پہ گالیاں دی تھی، تو جب بھی کبھی موقع ملا میں اس سے ضرور حساب کتاب پورا کروں گا، تو وہ ہے ال ول، کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ ال ول ہے۔ اب اسی ال ول کو موٹو کہتے ہیں، اس بندے کو پتہ ہے کہ کسی نے گالیاں دی ہوئی ہیں، اس بندے کو ذہن میں ہے کہ اس نے میرے بھائی کو گالیاں دی، اس نے میرے باپ کو مارا ہوا ہے، تو آل دا ٹائم سم تھنگ از لرکنگ ان ٹو دا مائنڈ آف دیٹ پرسن، تو دیٹ از کالڈ ایز اے ال ول، ہی ہیز ڈیولپڈ دا ہیٹریڈ، ہی ہیز ڈیولپڈ دا ہاسٹیلٹی، ہی از انیمیکل ٹوورڈز دیٹ مین۔ وائی بیکاز دیر از اے ال ول ہی ہیز ڈیولپڈ۔ وائی ہی ڈیولپڈ دا ال ول؟ بیکاز ہی ہیز کلڈ ہز فادر، because he has called her mother in a bad faith, in a bad name. He has disgraced the mother, he has disgraced the sister, he has disgraced the wife, he has outraged the modesty. So this is called the ill will. In other purpose, the ill will mean the motive behind doing any act. اور good will، وہ good will یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے، اس کو کوئی animosity نہیں ہے، کوئی اس کی کرمنل انٹینشن نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، اس کی چھاتی پہ مار دیا، اسے نہیں پتا کہ اس کی سپلین جو ہے وہ بیمار ہے، بڑی ہوئی ہے، انلارج سپلین ہے، وہ اس کو مکہ مار رہا ہے، اس کی سپلین پھٹ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اب اس نے مکہ تو مارا ہے بٹ ناٹ ان اے گڈ ول، مطلب ٹیچر جو کسی کو مارتے ہیں دے آلویز بیٹ دا پیپل ود اے گڈ ول، کیوں؟ اس کی ول ہوتی ہے کہ یہ سنور جائے، یہ اپنا کام صحیح کنسنٹریشن سے کرے، لیکن اسے نہیں پتا کہ تھپڑ جب مارا ہے اس کو یا اس کو تو اس کی چھاتی پہ لگا ہے، اس کی سپرین بڑی ہوئی تھی، وہ مر جاتا ہے۔ اب اس کی انٹینشن کیا تھی؟ دیٹ واز اے گڈ ول، تو اس کو میں اس کی آئی مسٹ ہیو دا ٹو ٹیک دا ایکشن فار دی امیلیوریشن، اس کے سنوارنے کے لیے کوئی کام کروں، اسے ماروں، اسے ڈراؤں، اسے گالی گلوچ دوں، لیکن اس کی انٹینشن تو اس کی یہ تھی گڈ ول۔ اب اس نے تھپڑ مار دیا یا اس کو فٹس بلو ماری ہے، اس کی تو اس کی سپرین پھٹ گئی ہے، وہ مر گیا، تو اب یہ گڈ ول تھی لیکن یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ اسٹولن پراپرٹی ہے، تو وہ جو ہے دی فیکٹ دیٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہی واز ان پوزیشن آف مینی ادر